قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دعا کی درخواست کروں گا کہ ہانگ کانگ میں یہ بلا، یہ وبا جو پوری دنیا کے انسانیت پر سوار ہو کے آئی ہے، جس کو کرونا یا اومیکرون کہا جا رہا ہے، زوروں پہ ہے۔ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، اسکولز تمام کے تمام بند ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کے کیس، میرے اپنے بچے گھروں میں بند ہیں، اور گھروں میں بند رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام ہانگ کانگ میں رہنے والے لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اللہ پاک اس بلا سے، اس مصیبت سے نجات دے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ اس بلا کے، اس مصیبت کے شکار ہیں، اللہ تمام کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ ہر مسلمان کو ہر قسم کی بلا سے، مصیبت سے، بیماری سے، آفت سے محفوظ فرمائے۔ کل ایک بہن نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا کہ یہ واقعہ افک کیا ہے، یعنی وہ تہمت، وہ الزام کیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا۔ دیکھیے، محبت کوئی بھی ہو، اللہ کی ہو، اللہ کے رسول کی ہو، وہ محبت بھی امتحان مانگتی ہے، اور دنیاوی محبت بھی امتحان مانگتی ہے۔ مصائب اور آلام کی بھٹی میں بھسم اور جلس کر جو چیز نکلتی ہے وہ کھرا سونا بنتی ہے۔ منافقین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خانہ صداقت سے جو رشتہ جڑا ہے، اس وقت بھی اور آج بھی، اس وقت بھی وہ نالاں تھے کہ اتنی گہری رشتہ داری کیوں ہو گئی، اور آج بھی منافقین اس تعلق اور اس رشتے پر نالاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اتنا بڑا اور ایسا کیوں دیا۔ طاق اور انتظار میں اس وقت بھی منافقین لگے ہوئے تھے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ میں ایک قبیلہ بنو مستلق کی اطلاع ملی کہ وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بڑے زوروں سے تیاری کر رہا ہے، اور اپنے ارد گرد کے بھی بعض قبائل کو ملا کر مدینے پہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس خبر کی صداقت چاہی، تو جاسوس لوگوں نے بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کے صحیح ہونے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مدینہ سے ایک لشکر لے کر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس غزوے کو غزوہ مریسی کہا جاتا۔
اچانک جب دشمن کے سر پہ پہنچے، دشمن سنبھل نہ سکا، کچھ بھاگے، کچھ قیدی ہوئے، کچھ مارے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق جب سفر پہ نکلتے تو کسی نہ کسی ام المومنین کو ساتھ لیا جاتا، اور طریقہ یہ تھا کہ قرہ اندازی کی جاتی، جس کا نام نکلا اس کو ساتھ لے جا۔ اس سفر میں قرہ اندازی میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا ہے۔ واپسی پہ فتح اور کامرانی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا تو ایک جگہ پر راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے لگا دیے گئے، ہر کوئی اپنے خیمے میں آرام کرنے کو لیٹا۔ صبح طلوع صادق کے وقت ہر کوئی اپنے خیموں سے نکل کر دنیاوی اور ضروریات جو جسمانی ہیں، جسے آپ پیشاب پخانہ کہہ سکتے ہیں، قضائے حاجت کہہ سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے خیموں سے نکلا دور دور۔ آج تو دنیا ترقی کر گئی، ہر جگہ ایسے سسٹم ہو گئے، اس زمانے میں تو یہ سسٹم نہیں تھے، جنگلوں میں جانا پڑتا تھا۔ بلکہ اس زمانے کی چھوڑیے، آج بھی 40-50 سال پہلے، 30 سال پہلے ہمیں بھی یاد ہے، ہمارے اپنے گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی، ہر کوئی کھیتوں میں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہوتا تھا۔ ہر کوئی نکلا تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں بھی قضائے حاجت کے لیے نکلی، دور چلی گئی، فارغ ہو کر واپس آئی، نماز فجر کا وقت تھا، اتفاقاً میں نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا تو میرے گلے کے اندر جو ایک مانگا ہوا ہار تھا، جو اتنا قیمتی بھی نہیں تھا، پتھر پروئے ہوئے تھے، لیکن تھا مانگا ہوا، اور مانگا بھی میں نے اپنی بڑی بہن سے تھا، وہ گلے میں نظر نہیں آیا تو خیال آیا کہ کہیں جس جگہ میں گئی ہوں کسی شاید جھاڑی سے، درخت سے اڑ کر میرے گلے سے وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ تو میں دوبارہ کسی کو بتائے بغیر وہ ڈھونڈنے چل نکلی۔ اتنے میں روشنی بھی ہو گئی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے دانا دانا ڈھونڈ تو لیا، لیکن جب واپس آئی تو قافلہ ندارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بمائے قافلے کے اس منزل سے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ میرا چونکہ جسمانی اتنا وزن نہیں تھا، میرے کجاوے کو اٹھانے والوں نے سمجھا کہ میں حوج میں موجود ہوں اور اسے اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا۔ چونکہ میرا جسم دبلا پتلا ہلکا سا تھا، انہوں نے سمجھا کہ میں اندر موجود ہوں، اٹھانے والوں نے اٹھایا، اونٹ پہ رکھ دیا اور اونٹ روانہ ہو گیا۔ جب میں آئی تو کچھ بھی نہیں۔ اب 3 باتیں میرے ذہن میں آئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں پیچھے چل پڑوں قافلے کے، لیکن پھر سوچ آئی کہ اونٹ کی رفتار اور میں اکیلی خاتون اور صحرا کا سفر ہے، کیسے جا کر اس قافلے کو مل سکتی ہوں، مشکل نظر آیا۔ دوسری سوچ آئی کہ یہیں بیٹھ جاتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی منزل پر پہنچ کر جب مجھے نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو واپس بھیج دیں اور وہ کوئی واپس آ کر مجھے لے جائے۔ اور تیسری سوچ یہ تھی کہ یہیں بیٹھ جاتی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا بہترین طریقہ تھا، آپ حضرات بھی جب سفر پہ نکلتے ہیں تو اس طریقے کو ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بنائیے کہ ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی کو پیچھے چھوڑتے کہ قافلے کی کوئی گری پڑی ہوئی چیز رہ گئی ہو تو قافلے کی روانگی کے بعد وہ آدمی اس گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر ڈھونڈ کر اپنے اونٹ پہ رکھ کر لے آئے، اور اگلی منزل کے پہنچنے تک وہ اونٹ والا ہمارے پاس پہنچ جائے۔
اب یہ ساری چیزیں میرے سامنے، اور میں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ میں چادر تان کر وہیں سو گئی۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے چہرے سے چادر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک صحابی رسول، غالباً وہ حضرت صفوان بن معطل اس دن اس ڈیوٹی پر تھے، ان کی میرے چہرے پہ نظر ڈالی، ان کی میرے چہرے پر نظر پڑی اور میری نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی تک پردے کی آیات نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے ہو سکتا ہے مجھے دیکھا ہوا ہو سکتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہوا ہو۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے اونٹ بٹھایا اور خود دور چل کر کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھے سواری کے لیے اونٹ کو بٹھایا ہے کہ میں سوار ہو جاؤں، اور میں سوار ہو گئی۔ میرے سوار ہونے کے بعد وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور چل دیا۔ اتنی رفتار سے چلا اور راستے میں کوئی بات میری اور اس کی نہیں ہوئی۔ اگلی منزل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے جب میں اونٹ پر اس قافلے میں جا پہنچی۔ دیکھنے والوں نے مجھے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ اس وقت دل میں خیال آیا یہ کیا ہوا؟ منافقین جو اس قافلے میں موجود تھے انہوں نے بھی اس معاملے کو دیکھا، تو میں تو خیمے میں چلی گئی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوا اور گڑبڑ ہو گئی۔ قافلہ مدینے پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دور دور رہنے لگے۔ وہ تفاوت، وہ الفت، وہ پیار، وہ محبت کے اندر ایک ایسا پیدا ہوا کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دور دور ہیں، لیکن وجہ سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے۔ مدینے میں بھی ایک دن دوسری امہات المومنین اور خواتین کے ساتھ مل کر شام کے وقت اسی طرح ہم ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکلی، تو ایک صحابی ہیں حضرت مستہ، ان کے بیٹے حضرت ام مستہ، حضرت مستہ کی اماں حضرت ام مستہ بھی ہمارے ساتھ تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے حضرت ام مستہ کو ٹھوکر لگی، تو ٹھوکر کھاتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا تو بدری صحابی ہے، آپ کیوں گالی دے رہی ہو، انہیں کیوں برا کہہ رہی ہو؟ تو اب حضرت ام مستہ نے میرے کان میں بات ڈالی کہ ام المومنین آپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا کس مرض کا شکار ہو چکا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب اس نے مجھے قصہ سنایا کہ وہ آپ کا اس غزوہ میں پیچھے رہ جانا، وہ مدینہ پاک میں آپ کی بدنامی کا اتنا باعث بن گیا ہے کہ منافقین نے الزام اور بہتان لگا دیا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس صحابی کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ لیا۔ یہ مدینے میں افواہ اڑی ہوئی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں۔ کہتی ہے میں گرتے گرتے بچی، میرے ہوش اڑ گئے، وہیں سے واپس آئی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی، اور آج مجھے فوراً اجازت مل گئی۔ پہلے اتنی جلدی اجازت نہیں ملتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ جب ماں باپ کے گھر آئی تو ماں باپ کو بھی اداس دیکھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے ماں باپ کے کانوں میں بھی یہ آواز آ چکی ہے۔ میرے ابا نہ باہر نکلتے، نہ کسی سے گفتگو ہوتی، نہ بات چیت کرتے، اسی پریشانی میں ہیں۔ اتنے میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ میں اپنے حجرے اور اپنے کمرے میں تھی، پریشانی کی حالت میں، مجھے بخار بھی چڑھا ہوا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اماں سے میرا پوچھا تو میری اماں نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں میرے پاس تشریف لائے اور تشریف فرما ہو کر کہنے لگے عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو بتا دو، تم بھی اللہ سے معافی مانگو، میں بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تمہیں معاف کر دے تاکہ کوئی راستہ نکل آئے۔ تو مجھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کی بات یاد آئی، مجھے نام بھی ان کا بھول گیا، میں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے گھر آئے، اس وقت بھی میں بخار کی شدت میں تڑپتی ہوئی اپنے حجرے میں موجود تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ اتنا بھی وہم و گمان نہ تھا، اتنا تو تھا کہ میں نے اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کی ہوئی ہے، وہ میری پاک دامنی کو بیان کرے، لیکن اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ پاک میری پاک دامنی کی آیات قرآن کے اندر نازل کر کے قیامت تک کے لیے مجھے ایک نمونہ بنا دیں گے، جو آج تک کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ کے ماتھے پر وحی کے آثار نظر آئے، میں بھی سمجھ گئی کہ وحی آنے والی، اور میرے ماں باپ بھی سمجھے، اور میرے ماں باپ اتنے پریشان تھے کہ نہ جانے آج ہماری بیٹی کا آسمان سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچانک وحی کے آثار ختم ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے اور آتے ہی کہا کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیری پاک دامنی میں اتنی آیات نازل فرمائی ہیں۔ میرے ماں باپ کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑی، تو میری اماں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا میں اس ذات کا شکریہ ادا کروں جس نے میری پکار اور فریاد کو سنا ہے۔ قرآن کی آیات آئیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ بہتان، یہ الزام ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا۔ میں اللہ کا شکر ادا نہ کر پا رہی تھی کہ میری شان میں اتنی آیات کا نزول، حالانکہ ایک بیٹا اپنی ماں کو لایا تھا، لیکن منافقین نے وہ شر اٹھایا کہ ایک نبی کی گھر والی پر، اور یہ صرف نبی کی گھر والی پر نہیں تھا، یہ تو نبی کی ذات پر تہمت اور الزام تھا۔ اس لیے کہ اسی مسئلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت عثمان غنی کا قول ملتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں تو میں تو یوں کہوں گا میں نے آپ کو قمیص کی حالت میں بھی دیکھا ہے، بغیر قمیص کی حالت کے بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کے وجود اقدس پر کبھی گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیکھا۔ جو اللہ آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر ایک پلیت اور ایسی ناپاک عورت کو کیسے آنے دیتا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات عرض کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ عرض کی کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کو آپ کے نکاح میں لایا کون ہے؟ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ اللہ، تو فرمایا پھر اب اس کو گھر میں رکھنے کا فیصلہ بھی اسی پہ چھوڑ دیں، جو لایا ہے وہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو کہتا میں ڈھونڈ کے لایا ہوں، تلاش اسی ہے، اس کے فیصلے کا انتظار کرے وہ کیا کہتا، اور پھر یہ اس کا فیصلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر، ایک جلیل القدر صحابی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی اس
کا شکار ہو گئے، ان کو مارنے چلے اور جا کر پکڑا. کہا کہ میں اتنی زندگی ہو گئی، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی پرائی عورت سے بات بھی نہیں کی، نہ اس کے جسم اور وجود کو دیکھا ہے، اور یہ تو میری ماں ہیں. تم نے کیسے خیال کیا؟ صحابہ کرام نے اس معاملے کو نمٹایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کی شرعاً ان کو سزا دلوائی، اور یہ حضرت مصطح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر اس معاملے میں منافقین کے ساتھ مل جانے والے جو تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، اور رشتہ داری میں ان کے مہینے کے گھر کا خرچہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے. لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ بیٹھے کہ آج کے بعد میں نے اس کو کچھ نہیں دینا. وہی آئی، نہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے. قرآن کی آیت کے نزول کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو دینا شروع کیا. یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کبھی کبھی رشتہ داریوں میں، کبھی کبھی آپ اور میں کسی غریب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور کسی وقت وہ ہمارے کسی کام نہیں آتا یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل جاتا ہے، تو ہم جو تان و تشنیع کرتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، یہ احسان کیا تھا، آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی احسان، کوئی نیکی نہیں ہوگی. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کو سیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی جب تحدیث نعمت کے طور پر کسی کے سامنے اپنی زندگی کی کچھ باتیں بیان فرماتی تو ایک بات یہ ضرور فرماتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ جس کی پاک دامنی کو میرے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. آج ہر مصلی، ہر ممبر، ہر مصلی سے قرآن کی ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے. سورہ نور کا دوسرا رکوع شروع کیجئے، پورا یہ رکوع لے جائیے. تیسرا رکوع بھی لے جائیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ واقعہ عفق کا معنی بہتان اور الزام. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مریم پر لگا تو بیٹے نے ماں کی پاک دامنی کو بیان کیا، حضرت یوسف پر لگا تو اللہ نے جھولے میں ایک جھولنے والے بچے سے حضرت یوسف کی پاک دامنی کو بیان کرایا. لیکن ہماری اس ماں پر، ایمان والوں کی ماں پر، کلمہ پڑھنے والوں کی ماں پر، ہر بڑا چھوٹا مسلمان، گنہگار سے گنہگار اور بڑے سے بڑا متقی اور ولی، ماں پر جب یہ تہمت لگی تو میرے اللہ نے خود میدان میں آ کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی میں وہ خوش قسمت ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے کو زندگی کے آخری دنوں میں ٹھکانہ بنایا، اور میرے حجرے ہی کو اللہ پاک نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا، کہلوایا ہے نبی پاک کی زبان سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آخری دن تھے، اس دنیاوی زندگی تھے، جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ام المومنین فرماتی ہے میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا جب اللہم الرفیق الاعلیٰ کے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے.
آخری وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی خواہش کی، مسواک پیش کی گئی، پیش کرنے والا بھی میرا بھائی ہے۔ میں نے اپنے دانتوں میں لے کر اس مسواک کو نرم کیا، میری تھوک لگی ہوئی، میرا لعاب دہن لگا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دھوئے ہوئے اس مسواک کو اپنے منہ میں استعمال فرمایا، اسے دھویا بھی نہیں۔ آخری وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں میری تھوک گئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج ٹوٹ کر میرے حجرے میں آ کر گم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے اس خواب کی تعبیر چاہی، اور یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خواب کی تعبیر ابو بکر صدیق سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے تھوڑی دنوں کے بعد خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں آ گیا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ دوسرا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں آ گیا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے اس خواب کو بیان کیا تو میرے ابا نے تعبیر نہیں دی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، میرے حجرے میں تشریف لائے، تو میرے ابا نے کہا بیٹا تمہارے اس خواب کی پہلی تعبیر ہے۔ پھر جس دن میرا ابا اس دنیا سے چلا اور میرے روضہ میں دفن ہوا تو میں سمجھ گئی یہ میرا دوسرے خواب کی تعبیر ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر میرے حجرے میں آ کر دفن ہوئے تو میں سمجھ گئی میرے تیسرے خواب کی یہ تعبیر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں خلفاء کا زمانہ خلافت دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں صرف 9 سال، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں، اور 18 سال کی عمر میں قیامت تک آنے والی پوری امت کی نبوت کے بعد استاد بنی۔ 18 سال کی عمر میں 62 یا 63 سال کی عمر میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آگے سلسلے کو چلاتے ہوئے حیات مصطفیٰ کو کل انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔